بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سمجھیے ہم 1860 سن میں ہیں اس وقت۔ بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ ہیں یہ ابھی جلا وطن ہو چکے ہیں، رنگون میں ہیں اس وقت۔ انگریز آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہے ہیں اور آہستہ آہستہ برِ صغیر کو ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ 1860 کا زمانہ ہے۔ انہوں نے یہاں سارے ہندوستان کے لیے قانون بنانے شروع کیے اور ایک قانون بنایا، سبسٹینٹیو لاء جسے بولتے ہیں۔ ایک پروسیجرل لاء ہوتا ہے، سبسٹینٹیو لاء جس میں کوئی جرم ہوتا ہے، اور پروسیجرل لاء پھر اس جرم کے تحت آگے سزائیں کس طرح دی جاتی ہے۔ تعزیرات ہند، انڈین پینل کوڈ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہم 1860 یعنی 160 پہلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ انہوں نے ایک 425 دفعہ کا ایک جرم بنایا انڈین پینل کوڈ میں، تعزیرات ہند جسے اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسچف یا فساد پھیلانا، یہ کیا ہے؟ کسی چیز کو جانتے بوجھتے تباہ کرنا، یا اس کی افادیت ختم کرنا، یا اس کی ماہیت چینج کرنا، تبدیل کرنا۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ فساد ہے یا مسچف ہے۔ اب دیکھیے 160 سال پہلے تو انہوں نے اس کی سزا رکھی بھی 3 ماہ۔ جیسے آپ کی کوئی انگوٹھی پکڑتا ہے اور وہ کسی دریا میں پھینک دیتا ہے، انہوں نے خود ہی مثال یہ دی تھی، یا کوئی اور چیز، تو انہوں نے کہا یہ مسچف ہے، یہ فساد ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا 427 انہوں نے ایک دفعہ اور بنائی اسے اگلی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 50 روپے کی کوئی چیز ہو، 50 روپے، تو اس کے لیے 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ تو 50 روپے کی چیز کیسے بھئی؟ ایک مکان جو ہے بہت اعلیٰ، جس میں آگے لان بھی ہے، سب اس زمانے کے حساب سے جو دلان ہے، لان ہے، سب کچھ ہے، تو وہ 4 یا 5 روپے میں آ جاتا تھا۔ تو 50 روپے تو بہت بڑی قیمت ہو گئی۔ اور اس زمانے میں جیل جانے کا مطلب یہ تھا کہ مشقت کے تحت بھی سزا ہوتی تھی، بان بٹے جاتے تھے، رسیاں بٹی جاتی تھیں، یا اور طرح کی مشقت لی جاتی تھی، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ آج کل پلاؤ والا زردے والا زمانہ نہیں تھا، اور جیل جانے کا مطلب جیل جانا ہی ہوتا تھا۔ تو بھئی 50 روپے کا نقصان کر دیا، تو 2 سال قید اور جرمانہ۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ 428 دفعہ بنائی، 10 روپے کے کسی جانور کو مار دینا، زہر دے دینی اس کو، اس کا عضو کاٹ دینا، میم جسے کہتے ہیں، MAIM، میم جسے کہتے ہیں، بیکار کر دینا، 10 روپے کے جانور کو۔ 2 سال اس کی قید تھی اور جرمانہ تھا۔ بھئی اس سے بھی بڑا آفینس کیا ہے؟ 429 ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، خچر اور اس طرح کے جو بڑے بڑے جانور ہیں، یا 50 روپے کے کسی جانور کو یا زائد کو اس طرح زہر دینی یا مار دینا یا اس طرح کرنا، اس کا متعلق مسچف جو ہے 5 سال تک قید، جرمانے کی سزا۔ یہ 160 سال پہلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 2020 اور ماشاءاللہ ہمارے تعزیرات پاکستان میں ایسے ہی ہے، یہی دفعات چلی آ رہی ہے، کس منو ان یہی چلی آ رہی ہے، کسی نے بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ 160 سال بعد بھی یہی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ 50 روپے کا کون سا جانور آتا ہے؟ 10 روپے کا کون سا جانور آتا ہے؟ اور کون سا ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، سانڈ ہے، یا اس طرح کوئی جانور ہے یا اس سے ملتا جلتا جو 50 روپے میں آ سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں، سرحد KP کے، اور اتنے بڑے بڑے صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کی بلڈنگیں،
اور قانون دان اور اربوں روپے کا خرچہ، تو 160 سال پہلے والا قانون ہی پڑا ہوا ہے. وہی 50 روپے کا جانور، 10 روپے کا جانور. جب 4 روپے کا مکان آیا تھا 5 روپے کا مکان آ جاتا تھا. اور بہادر شاہ ظفر کے آپ پڑھیں، بہادر شاہ ظفر کے شب و روز، اس میں وہ انگریزوں کو سفارشیں کر رہے ہیں کہ کسی بندے کو 1 روپیہ مہینہ کی نوکری دے دیں، سفارشی خط لکھ رہے ہیں. اس زمانے میں 50 روپے اور 10 روپے کی باتیں چل رہی ہیں. اور آپ دیکھیں صرف 511 دفعات تھی اس کے اندر، تعزیرات ہند کے اندر، اور تقریباً زندگی کے تمام جرائم کا احاطہ کر لیا تھا انہوں نے. اور اس میں ایک جرم تھا 508 کہ ڈیوائن ڈسپلیئر، اللہ تعالیٰ کے، بھگوان کے، جو مرضی آپ کہہ لو، زمانے میں جتنی قومیں آباد تھیں تو ان کے ڈسپلیئر کا، یعنی خدا کے ناراض ہونے کا، یا کسی بھی طرح کے آپ سمجھ لیں کہ ناراض ہونے کے تحت اگر کوئی جرم کرایا جائے گا تو وہ اس کی بھی سزا رکھ دی انہوں نے. یہ جرم بنا دیا انہوں نے. آپ ان لوگوں کی وین دیکھیں. اور آج 160 سال بعد دیکھیں ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی 10 روپے کا جانور، 50 روپے کا جانور، اور مسچیف بھی وہی، اور سزائیں بھی وہی. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. اور منیر نیازی کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں میں، اس ساری صورتحال کا شاید وہ احاطہ کر سکے. آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ عمر بھر کا یہ سفر رائے گاں تو ہے. اگر یہی آزادی تھی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے عام آدمی جو ہے وہ عدالتی نظام سے، نظام انصاف سے شکایت کرتا ہے کہ اس میں بدل نہیں سکے. انگریز کی جو دہشت تھی، جو انہوں نے قانون کی عملداری قائم کی تھی، اس کے بعد وہ نہ رہ سکا اور عام آدمی شاکی ہو گیا. اب میں نے وجہ آپ کو سامنے بیان کی ہے، اسی طرح کی وجوہات تھیں. امید ہے آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا، جیسے میرے ساتھ ہے، جیسے مجھے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خیریت سے رکھے. اگر یہ چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دیں اور لائک کا بٹن دبائیں. آئندہ ایک اور مفید ویڈیو لے کے آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.